अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। इसी तरह सलामत रहें और इसी तरह आप खुश रहें। काफ़ी छुट्टियां हो गई हैं, मसरूफ़ियत जो है वो मैं क्या बताऊं आपको। बट इंशाल्लाह ताला आपसे हाज़िरी जो है वो लगा करेगी और हर हाल में लगा करेगी। कोशिश करेंगे कि छुट्टियां जो होनी थी वो होगी थी, मजीद कोई छुट्टी अब ना हो। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ था। कल पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है उसका पहला मैच था वर्ल्ड कप जो इस वक्त हॉलैंड में हो रहा है। वहाँ पे भी कुछ जिम्मेदारी हैं। हमारे यहाँ पे इवेंट चल रहा था, समर फेस्टिवल 2 दिन का, उसकी ड्यूटी भी आज ख़त्म हो गई है। मैच है, जब ये आप वे लोग देख रहे होंगे उससे कुछ घंटे के बाद फिर मैच है पाकिस्तान और वेल्स का, फिर उसके बाद इंडिया के साथ मैच है। तो साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो जो गैर हाज़िरियाँ हुई हैं वो अब मज़ीद आइंदा गैर हाज़िरियाँ ना हों। अब चलते हैं ज़रा वीलो की तरफ। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों पे लिंक शेयर करें। मुखालफिन की एक और कोशिश जो है वो नाकाम हो गई है। कुछ लोग सोच बैठे हुए थे, प्लान बना के बैठे हुए थे कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल है वो मतलब कि बड़ा हुकूमत के लिए कोई ऐसी बात होगी, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल मौखर कर दी है। हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद जो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का ऐलान किया है। कराची में गवर्नर हाउस में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं, जिनमें गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और सदर आर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट मलक शहजाद शरीक हुए। मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट मलक शहजाद का कहना था कि हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर की है और हमारी जानब से 9 दिन से मुल्क गिर की जो हड़ताल ताहाल हो रही है। हुकूमत सिंध ने यकीन दहानी करवाई है कि पार्किंग का मसला हल होगा। 15 दिन का वक़्त लिया है। पेट्रोलियम की कीमतों का तयन 15 दिन या 1 माह बाद किया जाएगा। अलीम खान ने टोल टैक्स में कमी से मुतल्लक कमेटी बनाने और नज़रसानी की यकीन दहानी कराई है। सदर आल पाकिस्तान को ट्रांसपोर्ट का कहना है कि हुकूमत ने 10 व्हीलर को मुनासिब वज़न की इजाज़त दी है और वफाकी सूबाई हुकूमत ने कुछ मसाइल हल कर दिए हैं। कुछ मसाइल काबीना से हल होने में हैं, इनकी भी यकीन दहानी करवाई गई है और कमेटियों के अजलास में जारी रहेंगे। उम्मीद है कि यकीन दहानी और वादों पर अमल दरामद किया जाएगा। हम हड़ताल ख़त्म नहीं कर रहे बल्कि मौखर कर रहे हैं। यकीन दहानी पर अमल ना हो तो एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना था कि हमले की सूरत हाल गैर मामूली है। ऐसे में मक्का मुआहदा हुआ, जंग के मुआशी असरात सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में हुए। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ। बेहतर असरात आवाम तक पहुँचे। हुकूमत और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे को सुना, दोनों मुतफिक हैं और मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पीटीआई और दीगर चाहते हैं कि सूरत हाल को अपने लिए इस्तेमाल करें, लेकिन वो हमेशा की तरह यहाँ पर भी नाकाम हुए हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के साथ तल्कात को बेहतर बनाना है और क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है, जिनकी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के तल्कात बेहतर हुए हैं। सुपर पावर से सफारती सतह पर तल्कात को बिगाड़ने में जो खान साहब की मरकजी हुकूमत ने किरदार अदा किया था वो आप लोगों को याद होगा। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम अमूर जो बेकर का कहना है कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत $8 अरब से तजावज़ कर गई है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम अमूर ने 11 और 12 अगस्त को लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, मशीर अली डार समेत कारोबार रहनुमाओं, टेक्नोलॉजी माहरीन से मुलाकातें की। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकातों में मसनूई ज़हानत, AI, आला तलीम, एहतराज, तजारत, सरमायाकारी के फ़रोग पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िम अमूर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के निजी शेबे जो हैं इनमें ज़ाहिर है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ज़्यादा इंटरेस्ट है और यही वजह है कि तजारत में इजाफा हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का टेक्नोलॉजी का शोबा तेज़ी से वसअत पा रहा है। अमरीका और पाकिस्तान तजारत, सरमायाकारी, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में तावन बढ़ा सकते हैं और सॉफ्टवेयर, डिजिटल सर्विसेज और मसनूई ज़हानत में तावन के मौके मौजूद हैं। अमरीकी नाज़िम अमूर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान तजारती तल्कात बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान में दो तरफा तजारत 2025 में $8 अरब से तजावज़ कर गई है। अच्छा, $8 अरब जो है अमेरिका से तजावज़ करने में इस हुकूमत का इस लिहाज से बड़ा किरदार है क्योंकि एतमाद साजी हुई है। जब दोनों ममालिक के तल्कात अच्छे हों
دونوں ممالک کے سربراہان میں تو تعلقات اچھے ہوں، تو پھر جو کاروباری کمپنیاں ہوتی ہیں، جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس اعتماد میں اضافے کی وجہ سے اب جو تجارت ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں بھی بہتر ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، یہ ایک چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ تجارت بہتر ہو رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک چیز اور لے لیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو دیکھیں، ایک طرف پاکستان جو ہے وہ مسلم دنیا کو لیڈ کر رہا ہے۔ پہلے انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا، جو کہ اس سے پہلے سعودی عرب کا امریکہ کے ساتھ تھا، لیکن امریکہ اس پہ ناراض نہیں ہوا، خفا نہیں ہوا، کیونکہ آپ کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ پھر اس میں آپ نے ایک اور کام کیا ہے کہ اس میں آپ نے ترکی کو بھی ڈال لیا۔ اب ترکی بھی اس اتحاد میں آ گیا۔ اگر دیکھا جائے، جس کو کوئی اس کو مسلم نیٹو کہہ رہا ہے، کوئی اسے میں مسلم ممالک کا اتحاد کہہ رہا ہے، لیڈ اس کو کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف سے یہاں پہ آپ کو کوئی ایشو یا کسی قسم کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، یا امریکہ کے تحفظات ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ میرے خیال میں حکومت پاکستان کی، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کامیابی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ایسے لے کے چل رہے ہیں جیسے ریاض بھی خوش ہے، تہران بھی خوش ہے، نیو یارک بھی خوش ہے، اور ماسکو بھی خوش ہے، اور پاکستان تمام فریق کو لے کے چل رہا ہے۔ تو اس بات کو اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تجارت امریکہ کے ساتھ بہتر ہو رہی ہے، اور پاکستان اپنی پہچان بنا رہا ہے اور دنیا میں لیڈ کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور وہاں پہ لوگ اس کی سن بھی رہے ہیں۔ ادھر بھارت کی بینڈ بج گئی ہے، بنگلہ دیش کی نئی حکومت نے بھارتی حکومت کا پلان ناکام بنا دیا۔ وہ چاہ رہے تھے کہ نئی حکومت کو بھی پاکستان کے خلاف استعمال کر لیں، لیکن وہ تو انہی کے اثاثے کو پڑ گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ جب تک بھارت سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو بنگلہ دیش کے حوالے نہیں کرے گا، تب تک وزیر اعظم طارق رحمان بھارت کا دورہ نہیں کریں گے۔ خیال رہے کہ 2024 کے عوامی انقلاب کے بعد اس وقت کی بنگلہ دیشی وزیر اعظم بھارت فرار ہو گئی تھی، جس کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ انسانیت کے خلاف جرائم میں مجرم قرار دیے جانے کے بعد شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش میں سزائے موت کا سامنا ہے، اور بنگلہ دیشی حکومت ان کی حوالگی کے لیے بھارت سے کئی بار درخواست کر چکی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا اس معاملے پر موقف ہے کہ بنگلہ دیش کی جانب سے حوالگی کی درخواست کا قانونی طریقہ کار کے تحت جائزہ لیا جا رہا ہے۔ فی الحال یہ زیر غور ہے۔ اب دیکھیں نا کہ مطلب کہ بھارت کا اثاثہ ہے، بھارت کیسے ان کے حوالے کرے گا؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے، اس کو بھی پاکستان کی کامیابی کہیں کہ کل تک جس ملک میں پاکستان کا نام لینا گناہ تھا، آج پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے ذریعے، یا پھر جو بھی کامیاب ہوا ہے کہ بھارت اور بنگلہ دیش جو آپس میں وہاں پر کھڑے ہیں، اور یہ 15-18 سال کے بعد ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک پاکستان کی حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں آزاد کشمیر میں خواتین کی محسوس نشستوں کے حوالے سے تفصیلی جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ شرکاء نے آزاد کشمیر کے انتخابات میں خواتین کے بھرپور اور فعال کردار کو سراہا، اسے جمہوری عمل کے استحکام کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، صدر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر شاہ غلام قادر، رانا ثناء اللہ اور سینیٹر انوشا رحمان نے شرکت کی۔ پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے ایک بڑی کامیاب قسم کی جو الیکشن مہم ہے، اس کے بعد پاکستان اس پوزیشن میں آیا ہے کہ پاکستان حکومت بنانے کی پوزیشن میں آیا ہے۔ قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی یہ سارا کچھ ہوا ہے، بٹ میں یہاں پر قائد محترم کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کو مبارکباد دوں گا۔ مریم نواز صاحبہ نے جیسے یہ الیکشن لڑا، الیکشن سیل جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے جو تیار کیا، بڑا خوبصورت مریم نواز نے یہ الیکشن لڑا۔ میں امید کرتا ہوں کہ 2029 میں الیکشن ہونا ہے، اس میں مریم نواز پورے پاکستان میں یہی طریقہ کار اختیاریں گی۔ اس وقت ہوا کیا تھا کہ مریم نواز نے اپنی پنجاب جو ان کی اسمبلی ہے، وہاں کے جو ہیرے ایم پی اے تھے ان کو کشمیر بھیجا، اور کشمیر کے جتنے حلقے تھے ہر حلقے میں ایک ایم پی اے ان کا کوارڈینیٹر تھا، اور ہر جو ڈسٹرکٹ تھا اس کا ایک کوارڈینیٹر تھا، اور پھر 3 ڈویژن تھے اور تینوں ڈویژنوں کے کوارڈینیٹر تھے۔ تو انہوں نے جو مل کر کام کیا ہے، ووٹروں کو گھروں سے نکالا ہے، ایون یہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو گھروں سے نکالا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ وہ وجہ تھی کامیابی کی۔ میری ابھی ذیشان ملک صاحب سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ہیں ان سے بات ہوئی، تو کافی لیٹ تھا، تو میں نے کہا کہ ذیشان بھائی سوتے کب ہیں آپ؟ ان کا پرویز صاحب میں کیا بتاؤں، نیند جو ہے نا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، شولڈرز جو ہے وہ پین کر رہے ہیں، اور بہت سارے دوسرے بھی مسائل ہیں، لیکن کیا کریں، آپ کو کیسے سمجھائیں؟ میں نے کہا یار مجھے اندازہ ہے، کیونکہ جب میں پاکستان آتا ہوں تو گھر آتے آتے 12-1 بج جاتا ہے، سوتے سوتے 2:30 بج جاتے ہیں، بٹ صبح 7-8 بجے کا الارم لگا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ پچھلے جو 7 دن تھے، جو یہ 14 اگست کے فنکشن کے لیے وہ 7 دن وہ جاگے ہیں، اگر
ان کا جو فون استعمال ہوا ہے، جو یوز ہوا ہے، وہ بتا نہیں سکتے کہ کتنا ہوا ہے۔ اس کی بیٹری، اس کا مسلسل فون کا سامنا کرنا، اس کا میسجنگ، اس کی کالنگ انبلیویبل ہے۔ اور لیکن الحمدللہ جب یہ فنکشن ہوا اور رات کو جو مجھے میڈم سی ایم صاحبہ کی کال آئی اور انہوں نے جو مبارکباد دی تو تھکاوٹ ساری اتر گئی، لیکن پھر بھی وہ جو جسم ہے، ذہنی دماغی طور پہ تو میں فریش ہوا، میڈم سی ایم کی کال آئی، لیکن جو تھکاوٹ ہے جسم کی وہ ابھی تک دور نہیں ہو پا رہی۔ اور 7-8 گھنٹے نیند کرنا کتنا ضروری ہے یہ کوئی مجھ سے پوچھے آج تک۔ دیکھیں میں نے پوچھا یار، کہہ رہے کہ جی میں نے کسی سے اپنے جو ہمارے گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ہیں ان سے پوچھا کہ لوگوں کی تعداد، تو انہوں نے کہا ایسے موقعوں پر تعداد نہیں گنی جا سکتی، گن ہی نہیں سکتے کہ کتنے لوگ آئے ہیں۔ بس آپ یہ یاد رکھیں کہ آپ آنے والے جو 14 اگست کے جو آنے والی نیو ایئر کا فنکشن ہے اس پہ آپ انوائٹڈ ہیں، آپ نے آنا ہے، اور اس کے بعد بسنت پہ تو آپ ہمارے پکے مہمان ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عوام اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو عوام کا باہر نکلنا ہے اور ہزاروں کی تعداد نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز پہ آ کر شرکت کرنا ہے، یہ مریم نواز کی حکومت پر اعتماد کا اظہار ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا اور ایسے ایونٹس پہ شرکت کرنا، لوگ جو ہیں وہ مریم نواز پر اعتماد کر رہے ہیں، اور وجہ ہے مریم نواز کے یہ ہونہار جو منسٹر ہیں وہ کسی کا بھی نام لے رہے ہیں، جو اپنے اپنے فیلڈ میں جن کی ذمہ داری ہے اس میں کام کر رہے ہیں۔ بردشان ملک صاحب، میرا دل کر رہا ہے کہ میں ہر روز آپ کو مبارکباد دوں، اور میں میرے خیال میں آپ کو 10 دفعہ مبارکباد دے چکا ہوں۔ ایک بار پھر میری مبارکباد قبول کیجئے، کیونکہ آپ نے جو کام کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اگلے ویلوگ میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔